Next topic from your book is 3.2, that is the periodicity of properties. अभी हमने periodicity of properties को explain किया है अपने पिछले topic में भी कि हमारे पास जो elements हैं they show repetition in their physical and chemical properties after certain elements, and we can see this trend in the elements of the same group. جب آپ ایک ہی گروپ کے ممبرس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیمیکل پراپرٹیز تو آلموسٹ سیم ہوتی ہیں اور ان کی فزیکل پراپرٹیز میں گریجول چینج آتا ہے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے دس از کالڈ دا پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز. اچھا، اب اس بات کا ریزن کیا ہے کہ کیمیکل پراپرٹیز آپ کو ایک گروپ کے جتنے بھی ممبرس ہیں وہ سب سیم ملتی ہیں. دا ریزن از دیٹ all of them are having the same outermost shell electronic configuration. اس کو میں ابھی پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ایک طرح کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہوگی. تو یاد رکھیں کہ کیمیکل پراپرٹیز کسی بھی سبسٹنس کی ڈیپینڈ کرتی ہیں آن دیئر آؤٹر موسٹ شیل الیکٹرانک کنفیگریشن. آؤٹر موسٹ شیل کے جتنے الیکٹرانس ہیں وہ ایک طرح سے، اگر ایک نمبر کے الیکٹرانس ہیں تو وہ ایک طرح سے ریئیکٹ کریں گے. So the physical properties of all the members of the same group have same chemical properties. لیکن جب ہم physical properties کو دیکھتے ہیں تو physical properties depends upon the size of an atom. And when we move down the group in obviously in a group, we find that their size increases, and as their size increases their physical properties changes as well. But these changes are only the gradual changes, these are not the abrupt changes. ٹھیک ہے، مطلب melting point اگر چینج ہو رہا ہے تو ایک خاص gradual چینج کے ساتھ وہ چینج ہوتا جائے گا، کوئی abrupt چینج ہمیں اس میں نظر نہیں آئے گی. اسی طرح سے اگر آپ کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں which are known as the atomic properties like atomic sizes, ionization energy, electron affinity, shielding effect. تو یہ سب جو ہیں یہ بھی gradually change ہوتے ہیں when we move down the group of the periodic table. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بیسیکلی جب ہم periodicity of properties پڑھتے ہیں اور ہم different ابھی atomic properties کو ڈسکس کریں گے کہ وہ پیریوڈک ٹیبل میں کیسے چینج ہو رہی ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو چینج ہے وہ اکراس دا پیریڈ کیسے ہے اور ڈاؤن دا گروپ کیسے ہے، مطلب ٹرینڈس کیسے ہیں. اگر ایک پراپرٹی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پیریوڈک ٹیبل میں وین وی موو فرام لیفٹ ٹو رائٹ آف دا پیریوڈک ٹیبل، لیفٹ مینس دیٹ فرام گروپ فرسٹ اے موونگ ٹو ورڈز گروپ ایٹ تھے، تو اکراس دا پیریڈ کیسی چینجز آ رہی ہیں اور ڈاؤن دا گروپ فرام دا فرسٹ ممبر آف دا گروپ ٹو دا لاسٹ ممبر آف دا گروپ کیسے چینج آ رہی ہیں. تو ان ٹرمز میں ہم پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی پراپرٹی جو ہے دیٹ از دا شیلڈنگ ایفیکٹ. آپ کی بک میں شیلڈنگ ایفیکٹ کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ اس ڈیفینیشن کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لو گے. یہ بولڈ ورڈز میں لکھی ہوئی ہے. دس ون: The reduction in force of attraction between nucleus and the valence electron by the electrons present in the inner subshells is called shielding effect. So the definition tells that what is shielding effect. اچھا، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو الیکٹران نیوکلیس کے جتنے قریب ہوگا it will experience more and more فورس آف اٹریکشن فرام دیٹ نیوکلیس، اور جب یہ نیوکلیس سے دور جیسے جیسے الیکٹرانس جائیں گے تو وہ کم فورس آف اٹریکشن فیل کریں گے فرام دا نیوکلیس. ٹھیک ہے، یعنی ان یور بک دیر از اے فگر 3.2 یو کین سی اٹ دیٹ لیتھیم ہیز 2 shells. On the whole it is having 3 electrons. تو K shell completely filled ہے، لیکن outer most shell جو ہے وہ L shell اور اس میں ایک الیکٹران ہے. So remember کہ آپ کے پاس جو لیتھیم ہے اس کا L shell کا الیکٹران جو فورس آف اٹریکشن فیل کرے گا وہ K shell کے الیکٹران سے کم ہے. اب یہ جو ڈکریز آ رہی ہے نیوکلیئر اٹریکشن میں فار دا L shell electron, that is not only because the distance of nucleus to the L shell، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ L shell قریب ہے تو اس وجہ سے وہ زیادہ فورس آف اٹریکشن
اس میں ہے نیوکلیس کے لیے، اس کے الیکٹرانز اور نیوکلیس کے بیچ میں، دیٹ از کریکٹ. لیکن ایل شیل کے کیس میں جو آپ کے پاس ڈیکریز ان نیوکلیئر اٹریکشن آ رہی ہے وہ صرف ڈسٹنس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ کے شیل کے الیکٹرانز کی وجہ سے بھی ہے، بیکاز دس کے شیل الیکٹرانز آر پوزنگ دا فورس آف repulsion فار دا ایل شیل electrons. So as a result of it, there is a greater decrease in force of attraction than what we expect due to the distance of the electrons. بیریلیم میں آپ کے پاس کے شیل ہے اور ایل شیل ہے. ایل شیل میں 2 الیکٹرانز ہیں، تو ہم اس میں اسی طرح کی تقریباً ریڈکشن دیکھتے ہیں نیوکلیئر اٹریکشن میں جتنے لیتھیم کے کیس میں ہیں، کیونکہ لیتھیم کے کیس میں بھی آؤٹر موسٹ شیل ایل شیل ہے اور بیریلیم کے کیس میں بھی ایل شیل ہے. تو دونوں کے کیس میں کے شیل ہے جو کہ آؤٹر موسٹ شیل کے الیکٹرانز کے اور نیوکلیس کے بیچ میں آ رہا ہے. سو the shell number between the outermost shell electron and the nucleus is the same, so they feel the same type of reduction in the nuclear force of attraction for them. But what happens in case of magnesium? Magnesium کا outermost shell جو ہے that is the M shell، اور اس کے اور نیوکلیس کے بیچ میں 2 shells آ رہے ہیں. ڈسٹینس انکریز ہو گیا آؤٹر موسٹ شیل کا نیوکلیس سے، لیکن کے شیل اور ایل شیل کے الیکٹرانز جو ہیں دے ول آلسو رسپانسبل فار دا ریڈکشن ان دا نیوکلیئر فورس آف اٹریکشن فار دا ایم شیل الیکٹرانز. اس چیز کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس فگر میں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس نیوکلیس ہے اور کے شیل ہے اور ایل شیل ہے. تو آپ کے سامنے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک تو ڈسٹنس ہے نیوکلیس اور ایل شیل کے الیکٹرانز میں وچ از رسپانسبل فار دا ریڈکشن ان دا فورس آف اٹریکشن بٹوین دا نیوکلیس اینڈ دا الیکٹران، بٹ کے شیل الیکٹرانز کی اور ایل شیل کے الیکٹران کی ریپلشن بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، جو کہ ایل شیل کے الیکٹرانز کی نیوکلیس کے ساتھ اٹریکشن کو کم کر رہی ہے اور اتنا فورس آف اٹریکشن ایل شیل کے الیکٹرانز نہیں فیل کرتے جتنی کہ ان کو کرنی چاہیے. سو دس از کالڈ دا شیلڈنگ افیکٹ. Now again we come towards the definition of shielding effect, that it is the reduction in the force of attraction between nucleus and the valence electron by the electrons present in the inner subshells. So اب آپ اس فگر سے اس ڈیفینیشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ force of reduction in the force of attraction between the nucleus and the valence electrons by the electrons present in the inner subshell. So in this case K is the inner subshell اور اس کے electrons کی اور L shell کے electrons کی force of repulsion جو ہے وہ nucleus کی force of attraction کو مزید کم کر دیتی ہے for the L shell electron. So this is the shielding effect. اب اگر آپ کو یہ فنومینا سمجھ آ گیا ہے تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ what will happen across the period and down the group. اب تھوڑی سی چیز تو اس فگر میں ہی آپ کو بتا دی. یہ جو آپ کے پاس لیتھیم اور بیریلیم ہیں یہ دونوں ایک ہی پیریڈ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اکراس دا پیریڈ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیتھیم اور بیریلیم کی شیلڈنگ ایفیکٹ میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں آئے گا، بیکاز دونوں کے بیچ میں ایک ہی شیل ہے کہ شیل جو کہ شیلڈنگ ایفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. سو فرام ہیئر یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ اکراس دا پیریڈ شیلڈنگ ایفیکٹ ڈو ناٹ چینج، بیکاز شیلڈنگ ایفیکٹ ڈپینڈز اپان دا نمبر آف شیلز. تو نمبر آف شیل جب آپ ایک ہی پیریڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نمبر آف شیل تو چینج نہیں ہوتا. بٹ واٹ ہیپنز ڈاؤن دا گروپ؟ اب آپ کے پاس بیریلیم سیکنڈ گروپ کا ممبر ہے بیریلیم، اور بیریلیم کے بالکل نیچے آتا ہے میگنیشیم. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ بیریلیم میں انر شیل ایک ہی ہے کے شیل، جبکہ میگنیشیم میں وہ 2 ہیں کے اور ایل شیل، آؤٹر موسٹ شیل ایم شیل ہے. تو نمبر آف شیل انکریز ہو گیا. So when the number of shell will increase, the shielding effect will increase. So from here you can write it down that shielding effect across the period do not change, but down the group as the number of shell increases, the shielding effect also increases.
سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک. تو آپ ایگزامپل 3.5 میں اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ دا ایلیمنٹس ہوز ایٹمس ہیو گریٹر شیلڈنگ افیکٹ یوزنگ دا پیریوڈک ٹیبل. اب آپ کے پاس بیریلیم اینڈ میگنیشیم ہے تو یہ چیز ابھی آپ کو کے سامنے میں نے فگر کے ساتھ ڈسکس کر لی کہ دونوں ایک ہی گروپ میں ہیں. ہاؤ ول یو رائٹ اٹ ڈاؤن؟ پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس کی شیلڈنگ افیکٹ زیادہ ہے. تو میگنیشیم ہیز گریٹر شیلڈنگ افیکٹ دین بیریلیم. آپ اس کو لکھ سکتے ہیں میگنیشیم ہیز گریٹر شیلڈنگ افیکٹ دین بیریلیم. لیکن آپ اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ بیکاز میگنیشیم ہیز گریٹر نمبر آف انر شیلز electron than beryllium, because when we move down the group in the periodic table the number of shells increases, so magnesium will experience greater shielding effect than beryllium. And when we discuss carbon and silicon, تو carbon اور silicon دونوں 4th A group کے members ہیں اور carbon کے نیچے آتا ہے silicon down the group. It means that silicon is having greater shielding effect than carbon. And the reason is the same which we have given for magnesium, that when we move down the group the number of shells increases and as a result of it shielding effect also increases. Hope you understand.